بہت سی حدیثوں میں یہ چیز موجود ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کے جب تیسرا پہر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کرم کے لائق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ یہ رات کا جاگنا، رات کا عبادت کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ نوجوانان ملت اسلامیہ، خاص طور پر نوجوان طبقہ، ان سے میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا، اور اپنے بزرگوں سے، ہمارے اکثر بزرگ ماشاءاللہ عبادت گزار، تہجد پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے، اللہ کریم کا بڑا کرم ہے، لیکن ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے اس کے اخلاق پر، اس کے عقائد پر ایسی یلغار ہے یہود و نصارہ کی طرف سے، ہنود کی طرف سے۔ تمام صہیونی قوتیں اس بات کے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ مسلمان کو تم شکست نہیں دے سکتے، اگر ان کو فتح کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اس مسلمان قوم کی جو نئی نسل ہے، آنے والے ینگسٹر ہیں، ان کے اخلاق پر بھی حملہ کرو، ان کے کردار پر بھی حملہ کرو، ان کے عقائد و نظریات پر بھی حملہ کرو۔ یہ ایسی دل خراش بات ہے کہ جس پر کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ ہر سمجھدار باشعور بندہ اچھی طرح سے واقف ہے کہ کیا ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے کتنا زہر جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ اس زہر میں سے ایک بات آج کل بڑی پھیلائی جا رہی، بدقسمتی سے جب بھی حملہ آور ہوتے ہیں تو نیکی کے کام پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ شیطانی اور طاغوتی قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ یہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے ان کا رابطہ کٹ جائے، اگر کٹے نہیں تو کم از کم کمزور تو ہو جائے۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ تہجد کی نماز دن کے وقت کیوں نہیں فرض کی گئی؟ تہجد کی نماز دن کے وقت کیوں نہیں فرض کی گئی؟ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز رات کے تیسرے پہر میرے آقا کریم ادا فرماتے تھے، اور سورہ مزمل اگر پڑھیں تو اس میں رات کے جاگنے کے بارے میں آیا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا۔ اب یہ رات کو حضور اتنا قیام فرماتے تھے، رات کو اتنا جاگتے تھے کہ آپ کی رات کا قیام اس قدر زیادہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم پاک متورم ہو گئے، حضور کے پائے اقدس پر سوج آ گئی، ورم آ گیا۔ تو اللہ کریم نے جب اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، محبوب یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں، یہ آپ کے قدم پاک پر آنے والا ورم مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے عرض کیا کہ حضور آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، تو حضور اتنی مشقت آپ کیوں اٹھاتے ہیں؟ راتوں کا جاگنا اور پچھلے پہر اٹھ کر اتنا طویل قیام کرنا کہ پائے اقدس پر ورم آ گیا، حضور اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے رب نے کیا آپ سے یہ وعدہ نہیں کیا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ؟ اللہ کریم نے آپ کو بڑے انعامات سے نوازا ہے، بڑی عنایات ہیں، تو آپ اس قدر مشقت اور یہ گریہ و زاری اور راتوں کا جاگنا، حضور اتنی تکلیف و مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اب حضور نے جو جواب دیا نا وہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا، اے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں تو رب کا شکر ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔
تو یہ رات کا جاگنا، پھر فرمایا محبوب آپ ساری ساری رات جاگتے ہیں، قم اللیل، اے محبوب رات کو اٹھیے، ضرور اٹھیے، الا قلیلا، محبوب تھوڑا جاگ لیا کرو، تھوڑا بیدار رہ کے عبادت کر لیا کرو، رات کا کچھ حصہ آرام کر لیا کرو۔ اختیار دے دیا نا اپنے محبوب کو، پہلے فرمایا قم اللیل، رات کو اٹھیے، ضرور اٹھیے، الا قلیلا، محبوب کچھ دیر آرام فرما لیا کریں اور کچھ دیر قیام کر لیا کریں۔ اوین کس من ہو او زد علیہ، اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے کہ محبوب یہ پابندی نہیں ہے، چاہیں تو زیادہ جاگ لیں، چاہے تو کم جاگ لیں، او زد علیہ، محبوب اس پہ اگر اضافہ بھی کرنا چاہیں، راتوں کو جاگنا چاہیں تو محبوب آپ کو اختیار دیتے ہیں، چاہیں تو رات کا قیام بڑھا دیں، چاہے تو رات کا قیام اختصار کر لیں، محبوب تجھے اختیار دے کر ہم نے مالک بنا دیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک رات کا جاگنا یعنی قیام کرنا، جاگنا محض بیدار رہنا نہیں، یعنی بیدار رہ کر جاگ کر عبادت کرنا، جاگ کر ذکر کرنا، عبادت کرنا، یہ معمولات نبی ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام۔ اب اس میں کیا فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، دو چیزیں جن کی طرف آج کے درس قرآن و حدیث میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک ہے رات کا جاگنا اور ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جس کسی کو بھی مقام ملا، جس کسی کو بھی مقام ملا، مرتبہ ملا، یہ اولیاء اللہ کے درجات ہیں، مدارج ہیں اولیاء اللہ کے، ان کے مقامات ہیں۔ جس کسی کو بھی اللہ کا قرب حاصل ہوا، وہ رات کے جاگے بغیر اللہ کا قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، سیدنا غوث العظم حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین اجمیری، حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں ان میں سے کوئی ایسا اللہ کا ولی نہیں گزرا جو تہجد گزار نہ ہو، جو راتوں کو جاگنے والا نہ ہو۔ سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، ان کا رات کا قیام کس قدر بلند و بالا تھا۔ جماعت اسلامی بڑی معروف جماعت ہے سیاسی، اس جماعت کے دو اسکالر ہیں، ایک مولانا گلزار احمد مظاہری اور ایک مولانا اسد گیلانی۔ ان کا تعلق جماعت اسلامی جو سیاسی جماعت ہے اس سے ہے۔ ان دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کی کتاب کا نام ہے بزرگان دین۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بزرگان دین۔ دونوں حضرات نے مل کر یہ کتاب لکھی، اس میں لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی اس پائے کے بزرگ تھے کہ انہوں نے 40 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہم تو ماننے والے ہیں، ہم تو، اور جو ہمارے مسلک و عقیدے کے نہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں سیدنا عبد القادر جیلانی غوث العظم کی عبادت کی کیفیت کو لکھا، اور اس کیفیت میں کیا ہے، جو میں چیز لے رہا ہوں اس کتاب کے حوالے سے، جو چیز میں اس لیے کوڈ کر رہا ہوں کہ یہ مقام اور مرتبہ رات کے جاگے بغیر نہیں ملتا۔ غوث العظم ایسے ہی گھر بیٹھے نہیں بن گئے، مریدوں نے فلیکس نہیں بنوا کے لگا دی کہ آج تو دنیا کا بچہ بچہ عبد القادر جیلانی کا نام آئے، لوگ کہتے ہیں غوث الثقلین، غوث سمدانی۔ تو یہ مقام اپنے اور بیگانے تسلیم کرتے ہیں، یہ قرب الہی ملا ہے تو رات کے جاگنے سے ملا ہے۔ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، میں یہیں عرض کر دیتا ہوں کہ حضور پر یہ نماز فرض تھی، پہلے
لیکن بعد میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخری دور میں اس نماز کو نفل کر دیا گیا، حضور کے لیے بھی اسے نفل کے درجے میں رکھا۔ اور اس میں کیا فرق، ان لک فی النہار سبحا، کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت بھی آپ کی مصروفیت ہے، دن کو لوگوں سے ملاقات، لوگوں کی رہنمائی، آپ کے غلام آتے ہیں انہیں فیض یاب فرماتے ہیں، آپ کی دن کی بھی مصروفیات ہیں، اس لیے محبوب اب ہم آپ کے لیے اس نماز کو نفل کے درجے میں کر دیتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، نفل ہونے کے باوجود میرے آقا کریم علیہ السلام نے پوری ظاہری حیات طیبہ میں کبھی اس نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ امیر ملت، آپ اکثر اپنے مریدوں سے فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے رات کو ضرور اٹھا کرو، جتنے بیت ہوتے تھے لوگ فرماتے تھے رات کو ضرور اٹھا کرو، یعنی قیام کیا کرو، نفل پڑھا کرو رات کو اٹھ کر۔ تو نفل تو وہی پڑھے گا جس نے فرضوں کی پابندی کی، جو فرض نہیں پڑھتا، جو آدمی فرض نماز ہی نہیں پڑھتا، اس پہ کیا توقع ہے کہ وہ نفل پڑھے گا؟ اسی لیے میرے امام نے یہ کہا، میں اکثر یہ کوٹ کرتا ہوں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تک فرض ذمے ہوں نفل فائدہ نہیں دیتے۔ بعض فقہا نے کہا کہ نہیں، یہ شدت اعلیٰ حضرت نے کی ہے، شدت نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے لائن درست کی ہے، اعلیٰ حضرت نے لائن درست کی ہے کہ فرض کا درجہ پہلے ہے، نفل کا درجہ بعد میں ہے۔ پہلے فرضوں کی پابندی کرو نا، جب فرضوں کی پابندی ہو جائے تو پھر شکر کرو، فرائض کی پابندی کے بعد پھر اگلا سٹیپ اور اگلا قدم یہ ہے کہ رات کا، پوری رات کا حساب لگا کر ٹائم کا 3 حصے بنا لو، تیسرا حصہ جب شروع ہو جائے اٹھ کے اگرچہ 2 نفل پڑھو لیکن ضرور پڑھا کرو، اگرچہ 2 پڑھو، جس نے 2 بھی پڑھ لی اس کی تہجد کی نماز ہو گئی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب اس کے لیے ایک لفظ بڑا پیارا فرماتے تھے، دیکھیے وہ مشائخ تربیت کیسے کرتے تھے مریدوں کی۔ آج مرید یہ چاہتا ہے کہ پیر صاحب کی بیعت کروں تو میرا کاروبار چمک جائے اور نوٹوں کے تھیلے بھر کے رات کو گھر لاؤ۔ لوگوں نے یہ تصور کر لیا، اس زمانے میں جو لوگ مرید ہوتے تھے وہ اللہ کا راستہ پوچھتے تھے، وہ اللہ کا، اور مرید کا معنی کیا ہے؟ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مجھے مرید کا معنی تو بتاؤ۔ یہ سب کہتے ہو کہ میں جی فلانی جگہ مرید ہاں، وہ میرے پیر صاحب نے۔ بھئی مرید کا معنی کیا ہے؟ مرید کا معنی جو غوث العظم نے کیا ہے، میں آپ کو وہ معنی بتانا چاہتا ہوں جو سیدنا غوث العظم نے مرید کا معنی کیا ہے۔ مرید کا معنی ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا، اللہ کا مرید اس لیے ہوا جاتا ہے کہ پیر اللہ کے راستے پر چلائے، اللہ کے راستے پر، پیر اللہ کے راستے پر رہنمائی کرے اور اللہ کے ذکر کا چراغ مرید کے دل میں روشن کرے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات لکھی، اس نے کہا صبح سے شام تک مرید آتے ہیں، سائل آتے ہیں، اللہ کا راستہ مجھ سے پوچھتا ہی کوئی نہیں، اللہ کا راستہ مجھ سے۔ لوگ آتے ہیں جی دکان نہیں چل دی جی، کاروبار مڑا بندہ ہو گیا ہے، دیویانی رشتہ کوئی نہیں لبدا، دنیا ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ یاد رکھو اور بات دل پہ لکھ لو، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ یہ ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کا راستہ ڈھونڈو گے، خدا کے راستے پر چلو گے، اس کی برکت سے تمہارے دنیا کے سارے کام ٹھیک ہوتے چلے جائیں۔